ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہاؤ ٹو بی سکسیزفل ان لائف۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے نمبر 1، وقت کو اہمیت دیں، وقت کی قدر کریں۔ یاد رہے زندگی کی دوڑ میں وقت سب سے قیمتی اور انمول چیز ہے۔ وہ لوگ جو وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کو اہمیت نہیں دیتے، وقت برباد کرتے ہیں، وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا، وقت بھی انہیں اہمیت نہیں دیتا، وقت بھی انہیں برباد کر دیتا ہے، وقت بھی انہیں تاریخ کے کوڑا دان کی نظر کر دیتا ہے، وقت بھی انہیں اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ماضی کو یاد کر کے آہیں بھرتے رہتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں سہانے سپنے بنتے رہتے ہیں، ہوائی قلعے تعمیر کرتے رہتے ہیں، خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور حال کو یکسر فراموش نظر انداز کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ If you want to succeed in life, you have to chalk out what you are going to do with the present۔ مطلب یہ بنتا ہے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو حال کو اہمیت دینی ہوگی، حال کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہوگا۔ سیکنڈلی، نیور پٹ آف ٹل ٹمارو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے۔ ٹمارو may never materialize. We can only be sure of the present which is in our hand. Remember, punctuality plus proper use of time can bring you unbelievable results. So, doing everything in time is the gateway to success. Dear audience, زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے مشکل مجازی اپنائیے۔ وہ لوگ جو صبح شام اپنے ارادے بدلتے ہیں، یعنی صبح کو کچھ اور شام کو کچھ، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ لہٰذا کامیابی کے لیے انسان کا مشکل مجاز ہونا بے حد ضروری ہے کہ اس سے انسان میں مقصد سے لگن اور یکسوئی پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ کی منزل آپ کو قریب نظر آنے لگتی ہے اور ہر مشکل آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ بقول اقبال، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو۔ آئی ریپیٹ اٹ، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے پھر وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اینڈ نمبر 3rd پوائنٹ از، فیصلہ سازی آپ کی منزل آسان کر دیتی ہے۔ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ آپ کو غیر معمولی کامیابی دلا سکتا ہے، آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ لہٰذا فیصلہ لینے سے پہلے خوب سوچ بچار کر لیں۔ سوچ بچار کے بعد جب کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اپنے ڈیسیژن پہ ڈٹ جائیں، اپنے فیصلے پر ڈٹ جائیں۔ قائد اعظم کا بھی یہی اصول تھا۔ منزل کے حصول کی جانب یہ آپ کا اہم قدم ہوگا اور کامیابی یقینی۔ ڈیئر آڈینس، نمبر 4th پوائنٹ از سیٹ یور گول۔ کامیابی کے لیے اپنی منزل کا تعین کیجیے، اپنا مقصد جو ہے اس کا تعین کیجیے۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے منزل کا علم ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ کو جانا کہاں ہے اس کا علم بھی آپ ہی کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو منزل ہی کا علم نہیں تو آپ جائیں گے کہاں؟ لہٰذا سفر سے پہلے منزل کا تعین ضروری ہے۔ طے کر لیجئے کہ آپ زندگی میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ What you want to achieve in life. Dear audience, 5th point is hard work is the key to success. بڑا ہی مشہور و معروف جملہ ہے یہ۔ محنت کامیابی کی کنجی ہے، 100% درست بات ہے۔ خلوص نیت، لگن، سچائی اور ایمانداری سے محنت کے اصول پہ کاربند ہو جائیے۔ زندگی کے ہر مقام پر کامیابیاں و کامرانیاں آپ کی منتظر ہوں گی انشاءاللہ۔ یاد رہے، رب تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، اور رب تعالیٰ سے بھلا زیادہ انصاف پسند کون ہوگا؟ محنت کرنے والے کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتے۔ جلد یا بدیر
اپنی منزل کو پا ہی لیتے ہیں، اور ان کو ایک امتیاز یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ یہ یعنی محنتی لوگ خدا کے دوست ہوتے ہیں، اور جو خدا کے دوست ہوتے ہیں منزل ان کے اشارے کی منتظر ہوتی ہے، منزل خود بخود چل کر ان کے پاس جاتی ہے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، واقعہ کربلا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت امام حسین کے وفادار اور جان نثار ساتھی کربلا کے مارکے میں شہید ہوئے۔ حق اور کفر کی جنگ میں حضرت امام حسین اور ساتھیوں پہ دشمن نے پانی بند کر دیا تھا۔ تمام شہداء کے مزارات آج بھی کربلا میں موجود ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے بالکل سامنے ایک چشمہ ہے جس کا پانی حضرت عباس کے مزار کے گرد 24 گھنٹے طواف کرتا رہتا ہے، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ پانی کی کیا مجال کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے دور رہ پاتا۔ کربلا کے میدان میں رب تعالیٰ کو اپنے ان عظیم بندوں کی آزمائش درکار تھی، جس پر یہ عظیم لوگ جی جان سے پورے اترے، جبکہ آج ان کی شہادت کے 1400 سال بعد پانی ان کے مزارات کا طواف کر رہا ہے، اور اس پانی میں ایک پھولدار پودا اگتا ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ اس پودے کو گل عباس کا نام دیا گیا ہے، حضرت عباس کی نسبت سے۔ مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ جن کو دوست بنا لیتا ہے منزلیں ان کے اشاروں کی منتظر ہوتی ہیں، منزل خود بخود چل کر ان کے پاس جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنتی خدا کا دوست ہوتا ہے، تو لہٰذا جی جان سے محنت کو اپنا لیجئے۔ مور اوور، اپنی محنت پہ بھروسہ کرنے والے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اپنے زور بازو پہ آگے بڑھنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اینڈ نمبر 6th point is, strong willpower is the guarantee to success. مضبوط قوت ارادی کامیابی کی ضمانت ہے۔ مضبوط قوت ارادی آپ کے ہدف کو، آپ کی منزل کو آسان بنا دیتی ہے۔ منزل آپ کو چند قدم کے فاصلے پہ نظر آنے لگتی ہے۔ مضبوط قوت ارادی سے آپ کو تاریخ رقم کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ یاد رہے، عظیم لوگ تاریخ رقم کرتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دکھاتے ہیں، جیسے کہ ماضی قریب میں قائد اعظم نیلسن منڈیلا اور کمال اتاترک نے کر دکھلایا۔ ان تینوں رہنماؤں نے اپنی مضبوط قوت ارادی سے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی فہم و فراست اور مضبوط قوت ارادی سے بر صغیر کے مسلمانوں کو دوہری غلامی سے نجات دلائی اور ان کے لیے الگ اور آزاد وطن بھی حاصل کیا، جس کا تاریخ میں کوئی ثانی نہیں، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اینڈ نیلسن منڈیلا کی شخصیت کی دنیا معترف ہے۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی مضبوط قوت ارادی سے اپنی قوم کو نسلی تعصب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی دلا کر تاریخ رقم کر دی۔ آج ایک دنیا ان کی جد و جہد کی معترف ہے۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے اپنی مضبوط قوت ارادی سے جدید ترکی کی بنیاد رکھی اور تباہ حال ترکی کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا اور بابائے ترکی کہلائے۔ ان تینوں شخصیات کے کارنامے تاریخ میں یقینی طور پہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ Remember, success begins with the fellow's will. It's all a state of mind. Dear audience, and number 7th point is, discover yourself and believe in yourself. مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، اپنے آپ کو دریافت کیجئے اور خود پہ بھروسہ رکھیے۔ یاد رکھیے، اس کائنات میں رب تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی، اور پھر کوئی انسان بلا مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر صلاحیتوں کے کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا بھی ہے۔
رب تعالیٰ نے اپنا کام کر دیا، اب ہر انسان کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے پوٹینشیل کو دریافت کرنا ہے، اس کا کھوج لگانا ہے۔ جو انسان اپنے پوٹینشیل کا کھوج لگا لیتے ہیں، دنیا میں کامیابیاں اور کامرانیاں ان کا مقدر بنتی ہیں۔ بے شک ایسے ہی انسانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیں تو سونا ہو جائے۔ آپ بھی وہ انسان ہو سکتے ہیں، یقین جانیے آپ میں بھی وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ان کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے، جو آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو آپ اپنی صلاحیتوں کا کھوج لگائیے اور خود پہ بھروسہ رکھیے، کیونکہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ریممبر، difficult roads often lead to beautiful destinations, said by Anonymous۔ مطلب یہ بنتا ہے مشکل راستے یا مشکل شاہراہیں اکثر خوبصورت منزلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ اینڈ لاسٹ آف آل، نیور گیو اپ، کبھی ہمت مت ہاریے، کبھی کوشش ترک مت کیجیے۔ انسان کو بعض اوقات منزل کے حصول میں ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، تو ایسے میں انسان کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ اپنی کوشش، اپنی جدوجہد جاری رکھنا چاہیے۔ یاد رہے، محمود غزنوی کو کامیابی کے لیے، سومناتھ کا منظر توڑنے کے لیے ہندوستان پہ 17 بار حملہ آور ہونا پڑا تھا۔ کنگ بروس آف اسکاٹ لینڈ کو بھی بار بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، اور وہ ہمت بھی ہار چکا تھا، لیکن اس نے مکڑی کی جدوجہد سے سبق سیکھا اور ایک بار پھر دشمن پر حملہ آور ہوا اور اپنی قوم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ امیر تیمور بھی بار بار کی ناکامی سے تنگ آ کر پریشان حال تھا کہ ندی کے کنارے بیٹھا زمین کھود رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی پانی میں گری پڑی تھی اور وہ کنارے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ پانی کا تیز بہاؤ اس کو اٹھا کر دوبارہ بیچ منجدار پھینک دیتا تھا۔ وہ چونٹی نے ہمت نہیں ہاری، وہ بار بار جو کوشش کر کے تیز بہاؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، وہ جیسے وہ کنارے تک پہنچتی، ایک لہر آتی، اٹھا کر اس کو پھر بیچ میں پھینک دیتی۔ تیمور بیٹھا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ چونٹی کے کنارے تک پہنچنے کی جدوجہد نے تیمور کو سبق سکھلا دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ معمولی سی چونٹی نے اگر ہمت نہیں ہاری اور پانی کے تیز بہاؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے، تو میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ وہ اٹھا اور پھر حملہ آور ہوا۔ اس دفعہ سے شکست نہیں ہوئی، بلکہ وہ کامیاب ہو گیا۔ مقصد یہ بتلانا تھا that failure is the ladder to success. I repeat it, failure is the ladder to success. کہ ناکامی کامیابی کا زینہ ہے۔ And remember, there is no elevator to success. You have to take the stairs, said by Anonymous. Here I would like to quote the beautiful poetry said by Longfellow. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. مفہوم یہ بنتا ہے تمام عظیم لوگوں کی زندگیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں وہ بلند مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنی زندگیوں میں اوج ثریا پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اوج ثریا کا مطلب ہے بلند مقام و مرتبے پہ۔ اور جدا ہونے والے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، مگر اپنے پیچھے وقت کے چہرے پہ اپنی یادوں کے انمٹ نقوش ثبت کر جاتے ہیں۔ ریممبر، اینڈ دس از دا موسٹ امپارٹنٹ، سچائی، راست بازی، محنت، لگن اور ایمانداری سے حاصل کی گئی کامیابی نہ صرف دیر پا بلکہ آپ کے لیے خیر و برکت، نیک نامی، ذہنی و قلبی سکون اور طمانینت کا باعث بھی ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ، فریب، دھوکے سے حاصل کی گئی کامیابی محض وقتی و عارضی، جبکہ آنے والی زندگی میں باعث ندامت و شرمندگی اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے
کہ آپ اپنے لیے کون سے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کا حامی و مددگار ہو، آمین۔ اگر آپ کو کنٹینٹ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ تھینک یو۔